وہ فائل ملی ہے کہ نہیں جس میں اس خبیث انسان کا سارا ریکارڈ تھا؟ سوری سر، میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن عرفان درانی مجھے اندر تک نہیں گھسنے دے رہا تھا۔ امپلائی روشنال کے سامنے نظریں جھکا کر بولا، تو میں نے تمہیں وہاں بھیجا کس کام کے لیے تھا؟ تم سے اتنا نہیں ہو سکا؟ نظروں سے اوجھل ہو جاؤ میری فی الحال، 1 منٹ سے پہلے وہ گھرایا تھا۔ امپلائی بیچارہ نظریں جھکا کر تیزی سے نکلا تھا۔ پیچھے وہ اپنے درد ہوتے سر کو مسلنے لگا۔ وہ اشنال کو 3 دن کا کہہ کر آیا تھا، آج 5واں دن تھا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ وہ حلیہ بدل کر خود نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو عرفان درانی اسے پہچان لیتا، دوسرا اس کو اتنے مکھن نہیں لگانے آتے تھے جو اس کو اپنی باتوں سے پھسلائے اور اس کی کمزوریاں جان سکے۔ وہ روشنال بخت تھا، اسٹریٹ فارورڈ انسان، نہ وجہ پوچھنے والا نہ دلیل سننے والا، بس سیدھا سیدھا منہ توڑ دینے والا انسان۔ اسے جس سے نفرت ہوتی تھی وہ اس کے راستے تک سے نہ گزرتا تھا، اور عرفان درانی اس کے ذہن میں پلتا ایک ایسا جراثیم تھا جو جب تک مر نہ جاتا تب تک وہ سکون سے نہ بیٹھتا۔ وہ لوگوں کے نام پر حکومت سے لاکھوں کروڑوں لے کر خود کے اکاؤنٹ بھر رہا تھا۔ وہ ذہن میں ایسا شخص سوچ رہا تھا جو یہ کام خاموشی اور ہوشیاری سے کرے اور کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دے۔ حسنال۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کے ذہن میں حسنال کا نام آیا۔ حسنال سے بہتر انسان اسے اس دنیا میں مل نہیں سکتا تھا۔ حسنال کا نام ذہن میں آتے ہی اس کے چہرے پر چھائی کثافت ختم ہوئی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کو کال کی۔ ایک ہی کال پر فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ السلام علیکم وکیل صاحب، آج کیسے یاد کر لیا مجھ جیسے بندہ ناچیز کو؟ حسنال نے ڈرامے بازی کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام یار، آج میں بہت پریشان ہوں، تجھ سے ایک ضروری کام تھا۔ وہ اپنی 3 مہینے والی پہلی ٹون میں آیا تھا۔ روشنال نے سوال جواب کیے بغیر چھوٹتے ہی کہا، واہ واہ، علامہ اقبال نے پھر صحیح کہا تھا، کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا تک یاد نہیں رہا۔ آپ کے ابا حضور کا نام کیا ہے؟ وہ اس کا شعر سنتا دانت پیستا بڑے اخلاق سے بولا۔ آپ کو نہیں یاد بھائی؟ تو کوئی بات نہیں، میں یاد کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ابا کا نام صغیر حاکم بخت ہے، بقول میرے ہٹلر۔ وہ روشنال کو وضاحت دیتے ہوئے بولا، اور پھر انہیں ہٹلر کا جانشین بن، زیادہ اقبال کا جانشین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا، جب گھر آئے تھے تو میرے لیے بڑا پیار امڑ رہا تھا، ہٹلر سے بڑی سفارشیں ہو رہی تھی۔ میں بھی اس ظالم زمانے میں کتنا معصوم ہوں جو آپ کو سمجھ نہ سکا۔ سوچا تھا سگا بھائی ہے، دور رہنے کی وجہ سے مجھے یاد کرتا ہے اور پیار کرے گا، اور اوپر سے آپ شہر سے دور ہیں، پر آپ بھی اسی ہٹلر کے ہی جانشین نکلے۔ بیٹا میں وہی ہوں جو آج سے 3.5 مہینے پہلے تھا، پیار اپنی جگہ اور فطرت اپنی جگہ۔ وہ پھر آغا جان پنجابی زبان میں خوب کہتے ہیں۔ اشنال نے اسے تجسس میں ڈالنے کے لیے الجھایا۔ کیا؟ روشنال یک لفظی بولا تھا۔ آغا جان عرض کرتے ہیں، جیڑے گھاڑ بڑے او لاہور وچ بھی بیڑے۔ شٹ اپ ایڈیٹ انسان، میں اگر تیرے سامنے ہوتا تو اور تم میرے سامنے ایسی گفتگو کرتا نا، منہ توڑ دیتا میں تیرا۔ آپ کے سامنے نہیں ہوں اسی لیے تو ایسی بکواس کر رہا ہوں۔ میں فون بند کر رہا ہوں، بکواس کرتے رہو تم۔ وہ غصے سے اونچی آواز میں بولا، اچھا عرض کریں، میں سن رہا ہوں۔ وہ اب سیریس ہوا، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں، پوری رات نہیں سو پایا۔ وہ پریشانی سے بولا تاکہ آسانی سے ہر بات کلیئر کر سکے۔ کیوں؟ آپ کی معصومہ نے بیلن سے تو تواضع نہیں کی آپ کی کہیں؟ حسنال نے اسے جان بوجھ کر تپایا، جس پر وہ تپ بھی گیا تھا۔ حسنال، قسم سے میں یہ خیال نہیں کروں گا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، سیدھا گھر آؤں گا، پھر یہ نہیں دیکھوں گا کہ لگتی کہاں ہے تجھے۔ اچھا سوری، مان لیا آپ ہٹلر کے جانشین ہیں، اب پلیز بات بتائیں۔ وہ سچ میں اس کی روبدار شخصیت ذہن میں سوچتے ہوئے ڈرا تھا۔ 1 سال پہلے کا منظر اس کے ذہن میں گھوما جب مذاق میں لڑتے روشنال نے اسے پنچ مارا تھا اور اس کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ عرفان درانی کو جانتا ہے تو؟ روشنال نے اسے یاد دہانی کروائی۔ ہائے، وہ ٹکلا انکل جس کی سائڈ پہ جھالر بنی ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا حیرانگی سے بولا، ہاں وہی، بس اس کا ایسا حال کرنا ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں اور 1000 بار باپ کی راہ پر چلنے سے پہلے سوچیں۔ بھائی اللہ کا نام لیں، بھائی ایویں نہ کیا کریں، بیچارہ 3 شادیاں کر کے تقریباً گنجا ہو چکا ہے، اور جو اس کے 2 بال اس کے سر پر ہیں وہ بھی آپ کی نظروں کو کھٹک رہے ہیں، اور اس کی نسلوں سے بھی آپ ایسا انتقام لینا چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں نے بھی یاد رکھنا ہے، پھر آپ بھی ماضی میں گنجے ہو جائیں گے۔ سوچیں بھائی سوچیں، خود کو سامنے رکھ کر سوچیں۔ خود کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو آسانی رہے گی۔ اپنا فیوچر دیکھ لیں، اپنا منہ بند رکھ اور میری بات سن۔ گنجا تو نے ہونا ہے، میں نے نہیں، کیونکہ قربانی کا بکرا میں تجھے بناؤں گا۔ روشنال نے اس پر حقیقت کھولی کہ کیا مطلب تو میں تجھے بتاتا ہوں، تھوڑی دیر منہ بند رکھ پہلے۔
फिर उसने आधा घंटा लगाकर उसे सारी बात समझाई थी कि किस तरह से उसने इरफान दुरानी को ट्रैप करना है, किस तरह उसको अपनी मीठी बातों में फंसाना है, किस तरह चालाकी से उसके घर में घुसकर उसकी पीठ पर वार करना है। और आखिरी बात सुन, तेरे पास 2 दिन का टाइम है, दही लखा या मक्खन, पर 2 दिन के अंदर तूने उसके घर में घुसना है। जिस तरह भी घुसना है, ये तेरा हेडेक है, मेरा नहीं। फिर आपने मान लिया ना कि हर बात हड्डियां तोड़ने और मुक्कों ठुड्डों से नहीं होती, कुछ बातें प्यार से, मक्खन लगाकर, सर पर हाथ फेर कर भी की जाती हैं। सबके ज़िंदगी के उसूल अपने अपने हैं, लेकिन हसनाल बक की ज़िंदगी का असूल ये है कि वो जिससे नफ़रत करता है वो उससे पहले मोहब्बत के जाल में फंसाता है, उसकी कमज़ोरी जानता है, फिर उसे ज़ेर करता है। और जो मेरे जाल में फंस जाता है ना, वो फिर ऐसा फंसता है कि उन जंजीरों को तोड़ नहीं सकता कोई। वो जब संजीदा होता, वो इतने पुरजोश अंदाज में बोला कि उसे खुद नहीं पता होता कि वो कैसी बातें कर रहा है। ओके बाय बाय, ये कहकर रोशनाल ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। जबकि वो 5 मिनट अपनी तारीफ़ों के कसीदे पढ़कर खामोश हुआ तो कॉल बंद हो चुकी थी। ज़रूरत के वक्त शेर को ही बाप आपने भाई, वो कहकर मसनूई गम में चाय पीने लगा। रोशनाल अब पुरसकून हुआ, क्योंकि हसनाल ही वो वाहिद इंसान था जो उसका काम कर सकता था। दिमाग से बोझ हटा। बकौल हसनाल के उसके आगे अपनी मासूमा का चेहरा आया था। वो हसनाल की बातें सोचकर मुस्कुरा दिया। उसने व्हाट्सएप ऑन की, खुशकिस्मती से वो ऑनलाइन थी। उसे एक बात का गुस्सा था, वो जब भी कॉल करता वो ऑफलाइन हो जाती। अशनाल पिक अप द कॉल। उसने वीडियो कॉल मिलाई। अशनाल ने रिसीव नहीं की तो उसने मैसेज किया। मैसेज तो सीन था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। सॉरी मैं पढ़ रही हूँ, आपकी कॉल नहीं उठा सकती। उसका जवाब देखकर वो गुस्से में आया। आई सेड इशनाल पिक अप द कॉल। उसने अब की बार वॉइस मैसेज किया। सॉरी मैं नहीं उठा सकती, आपने बात करनी है तो मैसेज टाइपिंग कर लें। मिस अशनाल मैं आज घर आ रहा हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारे स्क्रू टाइट करता हूँ। मैं 5 दिन घर से बाहर क्या रहा, तुम्हारी तो रेल पटरी से उतर गई। वॉइस मैसेज पर बातें करते हाथों की मुट्ठियों को जोर से भींचा था। वो हैरान था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। बेशक वो चाहे जितना भी उसे चाहता था, लेकिन अपना इग्नोर करना वो कभी नहीं भूल सकता था। उसने चाबियां, मोबाइल और लैपटॉप उठाया। साथ में आयमा दुरानी के डॉक्यूमेंट्स उठाना नहीं भूला था। फिर उसने गाड़ी हवाओं के संग उड़ाई थी। अशनाल ने रोशनाल की बातों को महज धमकी समझा था। वो जानती थी कि वो दूसरे शहर में। उसकी धमकियां सुनकर वो ऑफलाइन हुई। अपने कपड़े सारे वॉश और फ्रेश होकर उसकी सबसे बड़ी ब्लैक टी शर्ट निकाल कर पहनी। बाजू बहुत बड़े थे इसलिए फोल्ड किए। उसके कपड़े, शैम्पू, रोशनाल की गैर मौजूदगी में वो उसकी हर चीज़ को हक से इस्तेमाल कर रही थी। वो अपनी मर्जी से सोती उठती, पहले कॉलेज जाती, फिर सारा के साथ अकेडमी। उसकी टी शर्ट पहनकर उसका परफ्यूम इस्तेमाल किया, उसकी मर्दाना चप्पल पहनी और उसकी घड़ी निकालकर हाथ में पहनी। तस्वीरें बनाकर अपना शौक पूरा किया। उसकी अलमारी का सत्यानाश था, लेकिन आज गोया उसे परवाह नहीं थी। आज इतवार था तो इसलिए घर में उसने बहुत चिल किया था। उसने पहले की तरह नूडल्स बनाकर खाए। हाय, लोगों के 3 दिन ईद होती है और मेरा आज 5वां दिन है, वो चहक कर बोली। अपने लिए पकोड़े बनाकर किचन से निकली जब उसे लाउंज का दरवाज़ा खुला मिला। रोशनाल को देखकर उसकी हाथों से प्लेट गिरी थी। जब उसने रोशनाल को फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते देखा, इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ता, रोशनाल ने फटी फटी आंखों से देखा और कमरे की तरफ दौड़ लगाना चाहिए। रुको, कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ उसे खुद से दूर देखकर उसने भागना चाहा, लेकिन वो साकित खड़ी रह गई। जब उसने बाजू से उसे पकड़ा, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की तुमने? रोशनाल ने उसके गिर्द बज़ाहिर तो सख्ती से हिसार बांध कर कहा, लेकिन उसके होशरुबा हुस्न को देखता वो मरमराइज हुआ था। घुटनों से नीचे आती अपनी शर्ट में देखा तो दिल ही दिल में उस हुस्न की दाद दे गया था उसे। वो इतने दिन बाद उसे देखता। अपनी छोटी सी मासूमा को उसने देखा तो खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने उसे अपने बाजू में उठा लिया। मुझे नीचे उतारें, कसम से। अब आप इस बात पर मारेंगे कि मैंने आपकी शर्ट पहनी है, तो कसम से मैंने मजबूरी में पहनी है। मैंने अपने सारे कपड़े धो कर रखे हैं, बस इसलिए। वो खुद को उसके सामने बगैर दुपट्टे में देख ढेरों शर्मिंदा हुई थी। उसने दिल ही दिल में आज के दिन पर लानत भेजी थी। उसने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला, उसके दिमाग के फ्यूज़ उड़े। वो अशनाल को बाजू से उतार गया। उसके कमरे की एक भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, घड़ियाँ, जेंट्स परफ्यूम उसके बिस्तर पर थे, साथ में अशनाल के दुपट्टे भी पड़े थे। उसने अशनाल की तरफ घूरा जो आंखें बंद किए खड़ी थी। जाओ, 1 मिनट में कपड़े चेंज करो और ये रूम साफ़ करो। ये ना हो कि मेरा मीटर घूम जाए और तुम्हारी शामत आ जाए। उसने लहजे पर हद दर्जा काबू पाते हुए कहा, वरना दिल तो उसका कर रहा था कि इतनी लगाए कि
آئندہ وہ یہ کام کرنے کا سوچے بھی نہ۔ پر میرے کپڑے گیلے ہیں۔ وہ منمنائی۔ آئی ڈونٹ کیئر، اپنے کپڑے پہنو۔ میں ذرا سا گھر سے کیا گیا، تم نے گھر کو کباڑ خانہ بنا دیا۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو جلدی، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تم نے۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی، اپنے کپڑے چینج کیے۔ واپس آئی تو اس کو دیکھا اور وہ اپنے کپڑے زمین پر سے اٹھا رہا تھا۔ یہ میں کر لیتی ہوں۔ روشنال نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو بڑبڑاتی اس کے ہاتھ سے کپڑے لینے کی کوشش کرنے لگی۔ میڈم، یہ تم نے ہی کرنا ہے، میں بس کپڑے اٹھا رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا جو گلابی رنگ کے کپڑوں میں سر پر نفاست سے دوپٹہ کیے خود بھی کوئی گلاب ہی لگ رہی تھی۔ جاؤ یہ کپڑے دھو کر آؤ، سارے جو گندے کیے ہیں تم نے۔ پر اتنی رات اور سردی بھی بہت ہے، میں نے تم سے کوئی آرگیومنٹ مانگا ہے؟ جاؤ جا کر میرے سارے کپڑے واش کرو 1 منٹ میں۔ وہ غصے سے بولا۔ میں ابھی جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آؤں تو مجھے میرا کمرہ ایگزیکٹ نیٹ اور کلین ملے مسز روشنال۔ وہ کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر جو رونے پر آئی ہوئی تھی باہر نکل گیا۔ اس کے جانے سے پہلے تو وہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، پھر اس کے سارے کپڑے اٹھائے اور واشنگ مشین تک لائے، سرف ڈال کر کپڑے مشین میں ڈالے اور خود اس کے روم میں آئی اور صفائی کے لیے اس کی بیڈ شیٹ اٹھا کر چینج کی، اس کی ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ کی اور ساتھ ساتھ اس کے روم میں جا کر کام کرتی اور واشنگ مشین سے کپڑے نکال کر ڈرائی کرتی۔ اس کے سارے کپڑے تقریباً گھنٹے میں دھلے تھے۔ بالکنی پہ ڈال کر آئی تھی وہ، اس کے روم کا پوچھا لگا کر اب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی، لیکن اس 1.5 گھنٹے کی محنت نے اسے تھکا دیا تھا۔ تھکن سے اس کے کندھوں میں درد ہونے لگا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بے رخیاں سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ روشنال نے آج پھر اس سے غصے سے بات کی تھی۔ وہ اس کا سخت رویہ سہتے سہتے تھک گئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھی اور کچن صاف کیا کہ کہیں وہ اسے گندا کچن دیکھ کر نہ ڈانٹے۔ کچن تھا تو صاف، لیکن اس نے ہر چیز سمیٹی اور پھر اپنے روم میں جا کر دم لیا۔ موبائل دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اور بدحواس ہوئی۔ اگر اس کے پاس موبائل ہوا اور اس نے تصویریں دیکھ لیں تو وہ تو اسے مار ڈالے گا، لیکن اپنے فون پر پاسورڈ کا سوچ کر اس کے کانپتے دل کو سکون ملا کہ کم از کم فون لاک تو ہے، لیکن یہ سوچتے وہ پرسکون ہوئی۔ مشین کا پانی نکال کر آئی اور صاف کر کے اسے اپنی جگہ پر رکھا۔ سارے کام کے بعد اس کا جوڑ دکھنے لگا، سر میں علیحدہ سے درد، سردی سے اس کی جیسے ہڈیوں سے دھواں نکلا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ کھانا لے کر اس کی چیزیں لے کر گھر آ گیا تھا، لاؤنج کے ٹیبل پر کھانا رکھا اور اپنے لاؤنج میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر اپنے کمرے میں چلا گیا، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل 5 راتوں سے سو نہیں پایا تھا، کبھی کسی کا کیس تو کبھی کسی کا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اپنے روم کا دروازہ کھولا، اپنا چمکتا ہوا روم دیکھ کر وہ اندازہ ہی نہیں کر پایا کہ اس ننھی سی جان نے اتنے تھوڑے وقت میں یہ کام سر انجام دیا تھا۔ ہر چیز نفاست سے لگی تھی، اس کی گھڑیاں، ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ تھی، لیکن اس کا دل تھا کہ وہ اس کے روم میں آرام کر لے، کیونکہ اس کے روم کا فرش ہلکا گیلا تھا۔ اپنا کمرہ پرفیکٹ دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اشنال، اس نے 2-3 دفعہ پکارا۔ اس کی آواز نہ پا کر اس کے روم کا دروازہ کھولا۔ وہ انہی بھیگے کپڑوں میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ پانی لے کر آؤ۔ اس کے حکم پر وہ جلدی سے اٹھی، جبکہ وہ اسی کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ پانی پی لے۔ اشنال پانی لے کر آئی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ اس کو پکارا اس نے۔ روشنال پانی پینے کے لیے اٹھا اور اس کا چہرہ دیکھا جو اسے سرخ لگا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے وہ باہر سے واپس آیا وہ تب سے نگاہیں نہیں ملا رہی تھی اس سے۔ گلاس لیا تو اس کے ہاتھ سے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ ٹچ کیا۔ اسے اشنال کا ہاتھ غیر محسوس طریقے میں گرم محسوس ہوا۔ پانی کا گلاس لے کر پانی پیا۔ اس کو دیکھا جو واپس مڑ رہی تھی۔ روشنال نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ اس کی اس حرکت پر اشنال کی جان نکلی۔ اشنال کو اس سے ڈر لگا تھا۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے ہاتھ پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کے منہ کو تھوڑا اونچا کیا۔ وہ نظریں جھکا کر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو، اشنال نے اسے پکارا جو نہ جانے اپنے خالی ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ روشنال کی آواز پر بمشکل اس نے اپنی بھاری ہوتی پلکیں اٹھائی تھیں۔ اس کی ہرنی جیسی نشیلی آنکھیں دیکھ روشنال کا دل دھڑکا۔ اسے آج کتنے مہینوں بعد احساس ہوا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی اس کی اس معصوم بیوی کا بھی دل ہے جو اس کی سخت باتوں پر دکھتا ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوا۔ دونوں کے درمیان صرف خاموشی تھی۔ اس کو اپنے قریب دیکھ اشنال کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ اس کی طرف جھکتے روشنال نے اس کی نم آنکھیں چومی تھیں۔ اس کی آنکھوں کو معطر کرتے روشنال کو لگا کہ ایک پل میں اس کی تھکاوٹ اتر گئی۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کے دہکتے گلابی گال اپنے ہاتھ سے سہلاتے روشنال نے کہا۔
नहीं। अशनाल उसके इस इक़दाम पर खौफज़दा हुई और बंद आंखों से कहते हल्का सा सर नफ़ी में हिलाया। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि तुम्हें बुखार है, इधर आकर लेटो, आ रहा हूँ मैं। वो ये कहता उस पर कंफर्टर डालता किचन में गया। किचन में आके पहले उसके लिए खाना निकाल कर ओवन में गर्म किया और बर्गर सैंडविच निकालता अलहदा प्लेट में निकाल कर गर्म किए और 2 कप चाय के बनाए। रूम में आया और उसकी तरफ देखा। वो शायद थकन के ज़ेरे असर सो रही थी। खाने और चाय के कप ट्रे में थे, उसने साइड टेबल पर रखे। वो उसके पास बैठा था। इश्नाल उठो। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए उसे पुकारा। इश्नाल ने उसको अपने ऊपर झुके देखा तो एकदम से उठना चाहा, लेकिन इस कोशिश में उसका सर रोशनाल के कुशादा सीने से मस हुआ। वो जल्दी से पीछे, खाना खाओ। रोशनाल ने उसे जब करंट खाकर पीछे होते देखा तो मुस्कुराहट दबाई। रोशनाल ने उसके सामने चिकन सैंडविच और बर्गर रखा। मुझे भूख नहीं। उसको सामने देख वो डरी थी। एक खाओ या बेशक 2 खाओ, पर मुझे इनमें से एक चीज़ फिनिश चाहिए। लिटिल गर्ल, वो सख्ती से बोला, जबकि इश्नाल फिर नहीं बोली, खामोशी से खाने लगी। उसके हलक में निवाला अटका तो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। खांसते हुए उसकी हालत बुरी हुई। रोशनाल ने उसे साथ लगाया और पुश सहलाने लगा। वो सांस लेते खुद को नॉर्मल करने लगी थी अब, मगर जब थोड़े से हवास बहाल हुए तो बौखला कर उससे दूर हुई। ये दबा लो। वो टैबलेट उसे पकड़ाते हुए बोला। उसको खामोश देखकर और टैबलेट लेते ना देखकर रोशनाल ने ज़बरदस्ती उसका मुंह खोला और गोली मुंह के अंदर रखकर उसे पानी पिलाया। ये लो, चाय पी लो। उसने बिला तमहीद चाय थाम ली और पीने लगी। जितनी देर वो चाय पीती रही उतनी देर रोशनाल की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ करती रहीं। चाय पी चुकी तो उसे कप थमाया, जिसे रोशनाल थाम कर साइड पर रख गया। चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है, आराम करो, सुबह तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसे अपने हिसार में लेते वो बोला। उसका लहजा नर्म मगर संजीदा था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अब ठीक हूँ। वो घबरा कर बोली। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने रूम में जाकर आराम करे, लेकिन ये सिर्फ उसका दिल ही चाह सकता था। उसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी वो, इसलिए उसने कहा वो उसकी बात सुनकर उठ जाएगा। गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। जाओ अकाउंट की बुक लेकर आओ, यहाँ कोई और लेकर आओ, काम सुनाओ। उसकी तरफ देख उसने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए उसको आज़ाद किया कि वो बुक ले आए। अब भी आंखें फाड़कर अपने सूखे हलक को तर करते सिर्फ उसकी ज़ुबान से इतना ही निकला, जी बिल्कुल, अभी जाओ लेकर आओ। उसने उसकी बात पर पक्की मोहर साबित की। वो डरते डरते बुक लेकर आई और उसे पकड़ाई। रोशनाल ने रजिस्टर खोलकर उसे पकड़ाया और कुछ क्वेश्चन निकाले। कौन सा चैप्टर करवाऊं? उसने उसकी तरफ देखा जो उससे दूर बैठ के कोने पर बैठी थी। कंसाइनमेंट, यक लफ्जी जवाब से उसे समझाया था। इश्नाल को ये चैप्टर आता था। जानबूझकर बोली। वो ये क्वेश्चन करके जल्दी से उसे दे देगी और अपनी जान छुड़वा लेगी। पास आओ मेरे, मैंने राइफल नहीं उठाई जो तुम्हें दे मारूंगा। उसके दूर बैठने पर उसने तंज किया। ये काम तो आप जुबान से भी सर अंजाम दे रहे हैं। उसने दिल में कहा, ये क्वेश्चन अब खुद करो, तब तक मैं आराम कर लूँ। एक क्वेश्चन उसको देकर उसने खुद आंखों पर हाथ रखा और लेट गया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये शख्स रोबोट है, एहसासात से यारी, पत्थर दिल। ये समझते हैं अपने सीने में दिल नहीं तो दूसरे के सीने में भी दिल नहीं होगा। खुद भी बोर हो रहे हैं और दूसरे को भी अपने रंग में रंगना चाहते हैं। वो 5 मिनट बाद उस पर चोर निगाह डालकर बोली, जो काले रंग के कपड़े पहने, आंखों पर हाथ रखे, लेटा शायद सो गया था। बिलाशुबा वो एक शानदार शख्स था। इश्नाल ने जब भी उसे देखा वो आंखों पर हाथ रखकर सोया होता, गोया सोते हुए भी अपनी आंखों को पढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं देता था। उसकी भरपूर मर्दानगी देखकर इश्नाल बक की एक दफ़ा धड़कनें मुंतशिर हुई थी। उसकी गर्दन पर तिल देखा, अपनी निगाहें झुकाई थी, गोया वो सोते हुए भी उसे ही देख रहा हो। वो क्वेश्चन हल कर चुकी तो फिर एक चोर निगाह उस पर डाली। जैसे ही नज़र उसकी पॉकेट में पड़े अपने फ़ोन पर गई तो वो फ़ोन उठाने की कोशिश में उसके नज़दीक हुई। उसने सोचा था कि आराम से अपना फ़ोन उठाकर हट जाएगी, वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देगी। उसके कांपते हाथ उसकी साइड पॉकेट पर आए थे। उसने फ़ोन हाथ में उठाया तो उसे कोई चीज़ अपनी कमर पर रेंगती महसूस हुई। क्या कर रही थी? रोशनाल ने उसे खुद पर गिराया और कड़े तेवर लिए पूछा। वो मैं कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे हाथ मेरी पॉकेट तक आए? इतनी इजाज़त तो मैंने खुद को नहीं दी और न किसी दूसरे तीसरे को देता हूँ कि वो मेरी ज़ात तक पहुँचे और उलझे। उसके सख्त लहजे पर अशनाल अपनी आंखों में आए आंसू जब्त करने लगी। वो 1 मिनट में उसे दूसरा तीसरा कर गया था। छोड़े मुझे। वो उसकी कुर्बत में बिलकी और पीछे हुई। वो उस सितमगर के बदलते लहजे को समझ नहीं पा रही थी। वो शख्स अजीब नहीं बल्कि बहुत अजीब था। उसको देखा जो बमुश्किल अपने आंसुओं पर बंद बांध रही थी। उसके रोने की आंखें चुगली खा रही थी। उसका रेड अनार चेहरा उसको रोने की तैयारी पकड़ता देख वो
اس سے پہلے کہ اسے خود سے لگاتا وہ روتی ہوئی اس سے اپنا آپ چھڑوا کر باہر بھاگی، جبکہ وہ پیچھے لیٹا۔ روشنال نے اسے جاتے دیکھا تو نگاہ اپنے ساتھ پڑے اس کے فون پر پڑی۔ فون اٹھا کر آن کیا تو وال پیپر پر اس کی پک دیکھی جو اس کی شرٹ میں پوز بنائے بالکل کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی اپنی غربت میں آنے کی وجہ سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اسے اپنے غصے پر بھی غصہ آیا کہ کیوں اسے ڈانٹا۔ اس کی تصویر پر لب رکھے فون کھولنا چاہا لیکن پاس ورڈ تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد کچھ سوچتے ہوئے باہر نکلا تو اس کو لاؤنج کے صوفے پر سوتے ہوئے پایا۔ انوسینٹ اینگری برڈ، یہ کہہ کر اس نے دیکھا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی تھیں، اس بات کا ثبوت دے رہی تھیں کہ وہ روتے روتے سوئی ہے۔ اندر سے کمفرٹر لا کر اس پر ڈالا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ خود بھی سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ پہلے اس نے بال کلر کروائے، روشنال کے کہے کے مطابق داڑھی بنوائی تھی۔ اپنی ہلکی داڑھی کو سنہرا کلر کروا کر اب وہ عرفان دورانی کے بنگلے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ بنگلہ پورا ہی تقریباً شیشے کا بنا تھا۔ اس ٹکلے نے یہ گھر بنا کر شیشے لگائے تھے یا شیشے لگوا کر گھر بنایا تھا؟ منہ میں بڑبڑاتے اس نے مین ڈور کی بیل بجائی تو کوئی گارڈ باہر آیا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری ٹھونسے ساتھ ساتھ روشنال سے کانٹیکٹڈ بھی تھا۔ ہیلو، مائی نیم از امیرکا اینڈ آئی کیم فرام جارج۔ در فٹے منہ تیرے اوپر۔ تیرا تو وہ والا حساب ہوا جو ساری رات ہیر رانجھا مووی دیکھتا رہا اور صبح اٹھ کر پوچھا کہ ہیر لڑکا تھا یا لڑکی۔ ساری رات انگلش سکھا سکھا کر منہ ٹیڑھا ہو گیا اور اب تو کہہ رہا ہے کہ میرا نام انگلینڈ ہے اور میں جارج سے آیا ہوں۔ روشنال نے ساڑی بھڑاس نکالی۔ سوری سر، مجھ کو سمجھ نہیں آیا آپ کیا بول رہے ہیں، آپ اردو میں بات کرو۔ ادھیڑ عمر گارڈ نے بھی گویا معصومیت کی حدیں پار کی تھیں۔ وہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا بولا ہے، اور ویسے بھی میری انگلش اتنی ہائی کلاس ہے کہ تمہارے اس ٹکلے صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جبکہ گارڈ کی بات سنتا حسنال پرسکون ہوا۔ سنجیدہ لہجے میں وہ بڑبڑایا تھا۔ دوسری جانب روشنال اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اس کے انداز پر مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ صاحب اونچا بات کرو نا۔ گارڈ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پریشان تھا۔ عرفان دورانی، اچھا آپ صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں صاحب کو خبر کرتا ہوں کہ کوئی انگلش بولنے والا گورا آیا ہے۔ گل خان، تم اس کو پکڑ کر رکھو، ہم ابھی صاحب کو بتا کر آیا۔ وہ اندر چلا گیا تو حسنال کی روکی سانس خارج ہوئی۔ وہ روشنال کی کال ڈسکنیکٹ کر کے اپنی انگلش پکانے لگا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزرے تو عرفان دورانی اس کے پاس آیا۔ جی آپ کون؟ عرفان نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ مائی نیم از جارج اینڈ آئی کیم فرام امیرکا، وہ اب فرفر لہجے میں بولا، جبکہ دوسری طرف عرفان دورانی کے فیوز اڑے۔ وہ بمشکل میٹرک پاس، سفارشوں پہ پاس تھا، اتنی خالص انگلش کہاں سے سن پاتا؟ اسے حیرت اس کی انگلش پر نہیں بلکہ اس کے انگریزی لب و لہجے پر ہوئی تھی۔ سر آئی ایم انگلش ٹیچر آف یور ڈاٹر، وہ پھر سے بولا۔ او یا نائس، پلیز کم۔ عرفان دورانی نے اپنا منہ بند کر کے اسے رسپانس دیا۔ گل خان، گیسٹ آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ عنایا کا انگلش ٹیچر ہے اور انگلینڈ سے آیا ہے۔ ابھی میں آفس جا رہا ہوں، ان کی اچھے سے مہمانداری کرنا۔ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسپیک انگلش، میں انگلش بولنے کے قابل نہیں ہوں، شرمندہ ہوتے عرفان دورانی نے بمشکل کہا۔ آئی لرن یور انگلش، وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ میں انگلش تو دور چلنے کے قابل بھی نہیں ہوں، چھوڑ دوں گا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان دا ایوننگ۔ اس نے کال کی اور حسنال کی نظروں سے اوجھل ہوا، جبکہ یہ میٹرک پاس ٹکلا اتنی جائیداد ضبط کر کے فیک ڈگریاں بنواتا گورنمنٹ کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور میرے ملک کے نوجوان BA MBA کر کے بے روزگار بیٹھے ہیں۔ اس کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ حسنال کو اپنا یہ آئیڈیا فلاپ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہ سکے اور اس کی کمزوریوں کو جان سکے، لیکن اس کے ذہن میں فی الحال کوئی پلان نہیں آ رہا تھا۔ یار آج میرے ساتھ مارکیٹ چلو، میں نے مارکیٹ سے بھائی کے نیو شوز لینے ہیں اور مما کی میڈیسن بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ لینی ہے۔ چھٹی ہوئی تو سارا نے اسے کہا تھا۔ کتنی دیر لگے گی؟ اشنال نے سادگی سے پوچھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہ سکی۔ یار ہم نے کون سا شاپنگ کرنی ہے، بس شوز اور میڈیسن لینے ہیں، لے کر آ جائیں گے، اور ویسے بھی آج شام میں ہم اکیڈمی نہیں جائیں گے نا۔ اچھا سارا، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پر پلیز تھوڑا جلدی کرنا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔